ذرا بتاؤ اے حسینیوں، شربت بانٹنے والے حسینیوں، کھچڑا بانٹنے والے حسینیوں، نیاز دلانے والے حسینیوں، محرم میں 10 دن کا پروگرام کرنے والے حسینیوں، بتاؤ آج کیا اپنے گھر کی بیٹیاں بھی ایسی ہیں؟ ارے چاند و سورج سے اپنی بیٹی دوپٹہ تو نہیں بچا سکتی، لیکن اللہ اکبر آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے ولیموں میں جا رہی ہے، آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے کوچنگ میں جا رہی ہے، آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے کالجز میں جا رہی ہے، پکنک پہ جا رہی ہے، اللہ اکبر گارڈنوں میں گھومنے کے لیے جا رہی ہے۔ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کون سے حسینی ہو؟ نام حسینیت کا ہے، کردار یزید کا زندہ کرتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں ڈرو، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول، سچے رسول، صادق مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے آتی ہے اور وہ گھر کے مرد منع نہیں کرتے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ دیوسوں پہ جنت حرام کر دی گئی ہے۔ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ شادیوں کے موقع پہ تمہاری بیٹی دلہن بنتی ہے تو کافر تمہاری بیٹی کا فوٹو لینے کے لیے آتا ہے، ویڈیو لینے کے لیے آتا ہے۔ ارے اگر کوئی مسلمان بھی آئے اس کو ہاتھ لگاتا ہے، ایسے کھڑے رہو ویسے کھڑے رہو۔ تمہاری مسلمانوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اللہ اکبر آج ہمارے گھر کی بچیاں فوٹو میں آ رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، فوٹو شیئر کر رہی ہے، غور تو کریں کیا حال ہو گیا۔ دیوس ہے، دیوس، وہ مرد دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ تھیں۔ بیٹیاں اگر 50 بلکہ 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دے دو، مگر 5 لاکھ کا زیور دے دو، 50,000 کا اسمارٹ فون اپنی بیٹی کو نہ دو، اپنی بہنوں کو نہ دو، اپنی بیوی کو نہ دو۔ میں کہتا ہوں جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا عزت کی حفاظت کے لیے، وہ مذہب کی عورتیں فیس بک پر کیسے آ رہی ہیں؟ وہ مذہب کی عورتیں ٹک ٹاک پر کیسے آ رہی ہیں؟ اس مذہب کی عورتیں یوٹیوب پر کیسے آ رہی ہیں؟ جس مذہب نے عورت کی زبان سے قرآن سننا بھی منع کر دیا، آج اس مذہب کی عورتیں گانے گا رہی۔ سوچو، غور کرو، ہم امام حسین کے نقش قدم پر ہیں یا یزید کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں ارے ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو پرانے دور کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی، مولوی کی نظر قرآن پر ہے، مولوی کی نظر حدیث رسول پر ہے۔ یاد رکھنا، مرو گے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قبر میں جانا ہے، یہ جسم کو گاؤں کا چودھری سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا، اس جسم کو پٹھان مغل سمجھ کر چھوڑا نہیں جائے گا، بچی بڑی برادری سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا، مالدار سمجھ کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہاں تو عمل دیکھا جائے گا، عمل۔ بڑے بڑے مالداروں کے جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے، بڑے بڑے دولت مندوں کے جسم سڑ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں تو ایمان کے بعد اعمال کی پوچھ ہوگی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، بیٹیوں کو بے پردہ گھمانے والوں، بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کے لے کے گھومنے والوں، ہمیں ہماری حیا کہاں چلی گئی؟ نبی حسنین کریمین کی امی تو وہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اور ان کے دوپٹے کی بات آئی ہے۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو پوری کر دینا چاہتا ہوں، لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں اینڈ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، ذرا توجہ سے سن لے۔ سب سیدہ فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا، اتنا پھٹ گیا کہ اب پہننے کے قابل نہ رہا، اوڑھنے کے قابل نہ رہا، تو اپنے بابا رسول اللہ کو کہتے ہوئے حیا آئی۔ مولائے کائنات نے کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہہ تو دو کہ دوسرا دوپٹہ دے دیں، کہا حیا آتی ہے میں چلتا ہوں ساتھ میں۔ کہیں بابا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، اوڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ بدرو احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں تمہیں دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت تو میرے پاس اونٹ کا چمڑا موجود ہے، لے جاؤ اور اونٹ کا چمڑا اپنے دوپٹے میں پیون کے طور پہ لگا لو، اپنے دوپٹے میں
پیون کے طور پہ اونٹ کا چمڑا لگا لو. اللہ اکبر. ملاوا اور گرد و نواح سے آنے والوں مجھے بتاؤ آج کوئی بھکاری کے بیوی کے دوپٹے پر بھی چمڑے کا پیون نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کیا شان ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے خاص لوگ ہیں, رسول اللہ کے خاص لوگ ہیں. اللہ اکبر. جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہے. 16 پیون مختلف کپڑوں کے لگے تھے. 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا سیدہ فاطمہ نے اپنے دوپٹے میں لگایا, اور جب سر پہ دوپٹہ ڈالا اور وہ اونٹ کے چمڑے کا پیون سر پہ آیا, اللہ کے رسول آئے تو بیٹی کے سر پہ 17 پیون والی چادر دیکھ کر کے رو پڑے, اور 17 پیوندوں میں بھی ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا. یہ دیکھ کر حضور روئے, مولا علی روئے, سیدہ فاطمہ روئی. تو کیا ہوا؟ میرے آقا نے پھر کہا فاطمہ اس پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمت ہے, خوش ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ انداز سے زندگی گزری مگر اس دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. مسلمانوں بتاؤ آج ہمارے گھروں کا حال, ایک باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر سیریل دکھا رہا ہے, ماں بیٹھ کر اپنی بیٹی کے بازو میں زنا کے مناظر دیکھ رہی ہے, بھائی اور بہن بیٹھ کر جوان اللہ اکبر سیریلوں میں بھاگنے بھگانے کے مناظر دیکھ رہے ہیں. سوچو تو صحیح, یزید کا طریقہ اپنا رہے ہو یا امام حسین کا طریقہ اپنا رہے ہو؟ اس پہ غور کرو. 10 دن کے نام نمود کے حسینی نہ بنو بلکہ سچے حسینی بنو, اور جو سچا حسینی ہوگا اس کے گھر میں نماز بھی ہوگی, اس کے گھر میں پردہ بھی ہوگا, اس کے گھر میں حلال بھی ہوگا, اس کے گھر میں تقوی بھی ہوگا, اس کے گھر میں پرہیزگاری بھی ہوگی. اور اگر جو حسینی بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے, یاد رکھنا سب بننا آسان ہے, حسینی بننا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ انسان حسینی بہت قربانی دے کر کے بنتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے, سچا حسینی بنائے.